حضرت حمزہ کی طرح اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے، اسی لیے اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ارے اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات گرامی قدر، اگر مسرت کی تمنا چاہیے تو اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم کے تحت کائنات کی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنا پڑے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا، ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ جامع اشاعت الاسلام کے در خشندہ ستاروں، جس طرح ہیرے جوہرات کو آب و تاب میں لانے کے لیے اسے تجوری سے نکال کر گردن خواہ میں آویزہ کرنا پڑے گا، لکڑی کا دروازہ بنانے کے لیے اسے آرے کے نیچے رکھ کر چیرنا پڑے گا، سونے چاندی کو پہننے کے لیے، گھڑے کو استعمال کرنے کے لیے اسے آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا، اسی طرح یہ بات اظہر و من الشمس ہے کہ مسرتوں کی تمنا کے لیے قید و بند، بھوک و پیاس، کائنات کے غموں کے دریاؤں کو عبور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون الہی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اور قانون فطرت بھی ہے کہ نامی کوئی دنیا میں بلا مشقت نہیں ہوا، ارے نامی کوئی دنیا میں بلا مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ عالیجا تاریخ ہے اس بات پر شاہد کہ جنہوں نے غموں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، اذیتوں کو اور مشکلات کو کیا تھا برداشت، انہوں نے ایسے دیپ جلائے کائنات کے کریا کریا میں ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے، چاہے وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہو یا انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر تاریخی فیصلہ لکھنے والا جج ہو، سکنے نگاہ دل نواز جہاں پر سوز تھے، جہاں پر سوز رکھنے والا امیر کارواں ہو، یا ایمان اتحاد تنظیم کا درس دینے والا عالم دین ہو، یا حق بات پر زبان کٹوانے والا بے باک خطیب ہو، یا صداقت، عدالت، شجاعت کا سبق پڑھانے والا استاد کوئی بھی ہو، کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے، اوج سریہ پر پہنچنے کے لیے، مسرتوں کی تمنا کے لیے غموں کے طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ارباب علم و دانش مسرت کی تمنا کے لیے صحابہ کرام نے تو غموں کی ان دیواروں کو پھلانگ دیا، تاریخ انسانی بھی جس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، کسی ایک فرد کو بھی اپنے مقام سے نہ لا سکی۔ اسی لیے امت مسلمہ کے پاسبانوں، قوم کے ثبوتوں، سن لو مسرت کی تمنا کے لیے غم کی انتہا کس طرح۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تختہ دار کو چوم کر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر بن عامر کی طرح تپتے ہوئے صحرا کو قبول کر کے، عبداللہ بن جہش جیسی سوچ، جگر، شجاعت، دماغ اور موت سے ٹکرا جانے والی خواہش بنا کر، حضرت زبیر کی طرح اپنی آنکھوں کی بینائی کو قربان کر کے، حضرت سمیہ کی طرح اپنے جسم کو چلوا کے، حضرت موسیٰ بن عمیر کی طرح اپنے ہاتھوں اور سینے کو سپرد خدا کر کے، حضرت خباب کی طرح جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر، حضرت حمزہ کی طرح اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے، اسی لیے اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ارے اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات گرامی قدر، اگر مسرت کی تمنا چاہیے تو اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم کے تحت کائنات کی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون چاہتے ہو تو ربنا اللہ ثم استقاموا کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی طرح زندگی کے ہر آسائش اور راحت کو قربان کرنا پڑے گا، فاروق اعظم جیسا ایمان پیدا کرنا پڑے گا، امام مالک کی طرح مکالہ ہو بھی جائے تب بھی حق بات کو بیان کرنا پڑے گا، اظہار حق و توحید کی خاطر امام احمد بن حنبل کی طرح اپنے جسم کو کوڑوں کی ضربوں سے لہو لہان کروانا پڑے گا، امام العصر کی طرح اپنے جسم کو بم کے دھماکوں میں چھلنی کروانا پڑے گا، یزدانی کی طرح اپنے جسم کو خنجروں کی سیج بنانا پڑے گا، محدثین کی طرح دور دراز کے سفر کر کے جنگلوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کر راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے سامنے گر گڑانا پڑے گا۔ اسی لیے نیند کہتی ہے بہت جاگ چکا ہے سو بھی جا، کامرانی کا اصرار ہے آرام نہ کر، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔